بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ غریب ہیں، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آبادی میں رہتے ہیں جو ہسٹوریکل ہے اور جو اس ملک کی سب سے امپورٹنٹ سٹی دا فیڈرل کیپٹل کو بلڈ کرنے میں کرٹیکل تھی۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ کے سپیڈ ڈائل کے اوپر طاقتور لوگ نہیں ہیں۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک کنزرویٹو انسان ہیں، ایک لبرل انسان ہیں، لیکن بیسکلی آپ غریب ہیں۔ ریاست بار بار یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ غربت ایک جرم ہے، اور غربت وہ ذات ہے جس کے بعد باقی ذات میٹر نہیں کرتی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے آپ کا گھر ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کا مال ہو، آپ کی بیوی بچے ہوں، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہوں۔ لیکن اگر آپ امیر ہیں تو اس ملک میں آپ کو وہ سہولیات ملیں گی جو شاید برطانوی راج کو نہیں ملتی۔ یہ ہماری ریاست ایک فیڈرل لیول پہ ایسے اصول باندھ رہی ہے جو کل کو ہمیں ہانٹ کریں گے، اور روز محشر لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ یہ باتیں آپ کو سخت اور تلخ تو لگ سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے بری امام کی سٹوری کور کی اور آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ایک کلپ اور ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہ سی ڈی اے جو سرکاری لینڈ کے اوپر انکروچمنٹس کے تحت دہائیوں سے آبادیاں چل رہی ہیں، ان کو کیسے بلڈوز کر رہا ہے وداؤٹ این آپشن، اور کچھ کیسز میں جو آبادیاں انہوں نے خود بنائی ہیں، جس طرح انہوں نے عیسائیوں کی پروٹیکشن کے لیے آبادی بنائی تھی، ان کو بھی بلڈوز کر رہا ہے۔ وہاں پہ غریب بچے بچیوں کو سڑکوں پہ لا رہا ہے اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دے رہا۔ یہ وہ علاقے جاتے ہیں جہاں پہ بجلی بھی سی ڈی اے نے فراہم کی، جہاں پہ گیس بھی فراہم کی، روڈ نیٹ ورک بھی فراہم کیا، سیور کا نیٹ ورک بھی فراہم کیا، اور اس کے عوض بھتہ لیتے رہے۔ تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس نے انتہائی بہادری کے ساتھ ٹیئر گیس بھی چلائی، گولیاں بھی چلائیں، بلڈوزر بھی چلائے، اور محسن نقوی صاحب خود آ کے معائنہ کر ہمیں بتا رہے ہیں ریٹ آف دی اسٹیٹ کیا ہوگی۔ لیکن وہی محسن نقوی صاحب اور سی ڈی اے کی ٹیم جب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پہنچتی ہے کہ وہاں پہ جو ایک بہت بڑا کھمبا ہم نے اسلام آباد کی اسکائی لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، وہاں پہنچتی ہے اور لوگوں کے بوئے کھٹکھٹاتی ہے، دروازے توڑتی ہے، اور وہی تقریباً 19-20 کے فرق سے ایکشن کرتی ہے جو انہوں نے غریب عوام کے ساتھ کیا تھا، تو ان کو ملتی ہے شٹ اپ کال۔ اس شٹ اپ کال کے اندر پہلی دفعہ ان پولیس اہلکاروں کو، ان افسران کو احساس ہوتا ہے کہ غلط جگہ پنگا لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے دماغ میں کیا امیج آتا ہے؟ جب محسن بیگ صاحب کو اریسٹ کرنے گئے تھے تو کس طرح وہ پستول لے کے باہر سڑک پہ آ گئے تھے۔ اب وہ طاقتور آدمی ہے، کوئی غریب کا بچہ، مڈل کلاس کا بچہ یہ حرکت کرے تو اس کی فیملی کی ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ اس کی اگلی 10 نسلیں بھی یاد رکھیں گی، کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے۔ تو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کیس کیا ہے؟ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ کچی آبادیوں کے کیسز میں تو پھر بھی دیر از ڈاؤٹ، پر ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اندر ایک سوتر برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر 13 ایکڑ کا پرائم ریل اسٹیٹ کا پلاٹ اسلام آباد ریڈ زون میں لیز ہوا بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کو 2005 میں، اور لیز کی کنڈیشن تھی کہ وہ 5 اسٹار گرینڈ ہائٹ ہوٹل بنائیں گے۔ یہ بنانے کے بجائے 250 لگژری اپارٹمنٹس کی بلڈنگ بنا کے اللیگلی اس ڈیولپر نے بیچی۔ سن 2019 میں آپ کی سپریم کورٹ انڈر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ ایک کرائم کمٹ ہوئی ہے، 17.5 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا، حالانکہ دس از کمپلیٹلی اللیگل۔ وائی؟ پوسٹ فیکٹ آپ نے ایک ریگولرائزیشن کا پروسیس دے دیا۔ بی این پی نے 2.90 ارب روپیہ پے کیا، جو 16.6% بنتا ہے۔ اس کے بعد بی این پی کے مالک نے 2022 کے خط میں لکھا کہ اٹ از امپاسبل ٹو کنٹینیو پیمنٹس اور کمپلیٹ دا پروجیکٹ، یعنی کہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ یا میں امیروں کو ان کے فلیٹ دے دوں جس کے پیسے میں نے کھائے ہیں، یا پھر میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں۔ تو 2016 میں سب سے پہلے سی ڈی اے نے ان کی لیز کینسل کی فار پیمنٹ ڈیفالٹ اینڈ انلیگل کنورژن۔ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپہولڈ کی یہ کینسلیشن۔ 2019 میں ثاقب نثار نے لیز ریسٹور کر کے جرمانہ ڈال دیا، اور سن 2026 کی مئی کی 1 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے کہا کہ نہیں، سی ڈی اے کی کینسلیشن ہی اپہولڈ کرے گی اور بی این پی اور فلیٹ اونر کی باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ یعنی قانونی کارروائی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ریٹ اور پھر فردر ڈیمولیشن کا پورا کاز موجود ہے۔ جب بی این پی کے اونر نے خود ہی کہہ دیا کہ باقی پیسے میں نہیں دے سکتا، تو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ تو اس نے مانی ہی نہیں۔
اب سپریم کورٹ کی اگر آپ نے ورڈکٹ نہیں مانی اور وہ پیسے نہیں دیے اور کنورژنز اپنی نہیں کروائیں اور آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں پیمنٹ پہ، تو پھر تو ری پوزیشن ہوگا، اور ری پوزیشن کے بعد ریاست 13 ایکڑ کے ساتھ جو مرضی کرے۔ 250 اپارٹمنٹ یونٹس کو بچانے کے لیے، اس میں شاید 100-150 کے اندر رہائشیں ہوں، ان کو بچانے کے لیے پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ 7 دن میں ایک کمیٹی بنے گی جو سارے فریقین کو سنے گی تاکہ ہم اس کا ایمیکیبل ریزولوشن کر سکیں۔ اور یہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ غریب اور امیر کا کیا فرق ہے۔ اب یہاں پہ کون کون امیر لوگ ہیں جن کے اپارٹمنٹس ہیں، ہوز ہو جو طاقتور ہیں، اور یہ طاقتور لوگوں کا ہم آپ کو شروع سے کہتے رہے ہیں کہ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی فلیٹ ہے، اس میں چودھری اعتزاز احسن کا بھی فلیٹ ہے، اس میں نصر اللہ ملک کا بھی فلیٹ ہے، اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ کا بھی فلیٹ ہے، برجیز طاہر صاحبہ کا بھی فلیٹ ہے، کشمالہ طارق صاحبہ کا بھی فلیٹ ہے، اور کئی امیر لوگوں کے فلیٹ ہیں اس کے اندر۔ مختلف جماعتوں سے ہیں، مختلف دور میں حکومت میں رہے ہوئے ہیں، مختلف طاقتور حلقوں کو یہ رپورٹ کرتے رہے، اس ساتھ کام کرتے رہے۔ جو بری امام میں باقی کمیونٹیز میں لوگ رہتے ہیں وہ تو بیچارے ماڑے۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ سیکیورٹی رسک بھی ہے۔ ابھی آپ کی ایران والی ٹاکس ہو رہی تھی سرینا ہوٹل میں، تو یہ اپارٹمنٹس کو اوور لک کرتے ہیں، وہاں سے لوگوں نے تصویریں کھینچی ہیں۔ سو ان رسک پرسپیکٹیو سن 2005 میں وہ کون جینیس تھا جس نے دہشت گردی کے پیک میں، سن 2005 دہشت گردی کا پیک تھا، اس کے اندر ریڈ زون میں ایک بلڈنگ بنانے کی اجازت دے دی؟ ہو واز دس جینیس؟ وی ڈونٹ نو۔ پر وہی جینیسز آج تک چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، سپریم کورٹ تک نے کہا کہ آپ بلڈنگ بنا لیں یہاں پہ اور ہمیں صرف جرمانہ دیتے۔ کمال۔ تو کیا اوقات حیثیت ہے انسان کی؟ نتھنگ۔ صرف آپ اگر طاقتور اور امیر ہیں تو اوقات حیثیت ہے۔ لوگ اپنے ڈورا پیٹیں، جناب لوگ اسلام آباد میں انویسٹ نہیں کریں گے بیکاز دے ول ناٹ فیل سیکیور۔ مت کریں انویسٹ، انلیگل پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مثال بنائی جائے، اگر غریب کی مثال بن سکتی ہے تو امیر کی بھی بن سکتی ہے، بنائیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پہ جتوئی خاندان کا بیٹا ایک بندے کا قتل عام کرتا ہے، بچ جاتا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پہ ایک امیر عورت گاڑی کے نیچے بندے دیتی ہے، 72 گھنٹے میں دیت ہو جاتی ہے۔ یہ وہی اسلام آباد شہر ہے جہاں ایک جج کا بیٹا گاڑی کے نیچے لوگوں کو دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور ان کا تو کیس ایسے ریزالو ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی ملک ہے جہاں مختارہ مئی جسٹس کے لیے تڑپتی ہے، اور اس کے زیادتی کرنے والے لوگ سڑکوں پہ گھومتے ہیں۔ یہ اسی کی ایک اور مثال ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے بے نقاب کرنے کا پروسیس کیسا رکھا ہے کہ 3 ہفتے کے اندر اندر امیر اور غریب کو اسی شہر میں بے نقاب کی۔ یہ جن لوگوں کے فلیٹ ہیں نا، امیر لوگوں کے، یہ فلیٹ چلے بھی جائیں، کوئی باہر نہیں ہوتا۔ ان میں جرت ہونی چاہیے کہنے کے لیے یہ ہمارے فلیٹ ہیں، آپ فارغ کریں، کیونکہ بری امام کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور سی ڈی ایک ڈرائیو کر رہا ہے کہ ہم نے اللیگل سیٹلمنٹس روکنی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ امیر کی توہین، اس کا ایگو، اس کا تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی چادر۔ یہ تکبر ان کے اندر آ گیا۔ اب یہ ایک ہسٹورک لیول کی نوعیت کی جہالت ہے جو آپ کو منظر عام میں نظر آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ صوبوں میں بھی ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ اکیلے فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی، پنجاب گورنمنٹ نے بے پناہ پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں۔ وہ تو پروجیکٹس ایسے اناؤنس کر رہے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی جو آئیڈیا دیتے کہتے ہیں صبح اناؤنس کر دو اس کو، اور 3 دن بعد اس کا ریبن بھی کاٹ دو۔ اب 35 ارب روپیہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے نکلا، ہم نے آپ کو بتایا۔ اس میں ویکنٹ پوسٹ تھے 1.5 لاکھ نوکریاں تھیں سرکار کے پاس، وہ انہوں نے ختم کر دی۔ آئی ایم ایف کے کنڈیشن تھے 7 بلین کی لون پروگرام کی، اس لیے انہوں نے ختم کر دی۔ لیکن آئی ایم ایف نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ 100 ارب کی آئی ٹی سٹی نہ بنائیں، آپ 35 ارب کی نوکریاں ختم کر دیں، ہسپتال کی سروسز ختم کر دیں، ایجوکیشن کی سروسز ختم کر دیں، لیکن 100 ارب کی آئی ٹی سٹی بنا لیں۔ اور اس آئی ٹی سٹی میں ابھی تک جو مارکی پروجیکٹ ہے وہ 50 ایکڑ کی فلم سٹی ہے۔ واللہ اس کا آئی ٹی سے کیا تعلق ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں بعد میں کوئی دقت نہیں ہے، فلم سٹی آپ بنائیں، پرائیویٹ لوگ، سرکار نے۔ اب یہ فلم سٹی بنی، آپ کے ملک کے سارے ایکٹر بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جناب فائنلی لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے فلم کی قدر، اس کی اہمیت، اور اب فلم سٹی بنے گی۔ 50 ایکڑ آؤٹ آف 853 ایکڑ کی جو فلم سٹی بنے گی، اس زمین کی ویلیو پتہ ہے کیا ہے؟ اس پروجیکٹ پہ کتنا پیسہ لگنا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سیڈ فنڈنگ صرف 10 ارب روپے ہے۔ سرکار یہ کیوں کر رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ آن May 1, 2020 انہوں نے کہا کہ جناب
کمپلیشن ٹائم 2029 ہے. 10 سال انویسٹرس کے لیے ٹیکس ایگزمپشن ہے. ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ملینز آف جابس بنے. 1.5 لاکھ نوکریاں ہم نے ختم کی ہیں صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں. بائی دا وے اگر آپ اوور آل گنیں گے تو ملینز ختم کیے اور ادھر سے ملینز آف جابس کریٹ ہوں گی. کیسے؟ آپ نے 50 ایکڑ کی فلم سٹی بنا دی. اوکے, فلم زیادہ بننا شروع ہو جائیں گی؟ ناٹ ریئلی. فلمز آر ناٹ اکنامکلی وائبل ان پاکستان. آپ کی اتنی ریچ ہی نہیں ہے ان کی. ڈرامے ہیں, آپ ڈرامے زیادہ بنا لیں گے. اوکے, پورے پاکستان کے ڈراموں کو آپ 2 یا 3 سب کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. ساس بہو سے لڑ پڑی, بہو ساس سے لڑ پڑی, 1 کیٹیگری. دونوں محبت کرتے تھے, ان کی شادی ہو نہیں سکی, پھر ان کی شادیاں کہیں اور ہوگی, پھر ان کی دوبارہ محبت ہوگی, یہ دوسری کیٹیگری. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ پروپیگنڈا. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. آپ جین زی کو اپیل کرنے کے لیے کچھ بنا دیں, کچھ بنا دیں. یہ 3 تو کیٹیگری ہیں آپ کے پاس. ٹھیک, تو اس کے لیے آپ فلم سٹی بنا رہے ہیں. یوٹیلیٹی کیا ہے؟ نتھنگ. بس آپ اپیز کریں طاقتور لوگوں کو. انفرینچائز دی آلریڈی انفرینچائزڈ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایکٹر ہیں, سلیبریٹی ہیں, فالوئنگ ہے, ان کو اپیز کریں گے, یہ کہیں گے کیا بات ہے. ابھی شہباز گل صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکل پنڈت کہتے ہیں, پولیٹیکل ورک کہتے ہیں, ان کا نمبر 1 بیف کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ ایک ٹی وی ایکٹر کے ساتھ. ایسے ہی یہ لیول ہے ہمارا. یعنی کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے اداکار آمنے سامنے کھڑے ہوئے ٹو کمپیٹ فار واٹ؟ دی انٹلیکچوئل مائنڈز آف دا میسز. انہوں نے ہمیں اتنا ڈیبیس کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا نہ تو صرف آپ جاہل ہیں, ہم آپ کو جاہل رکھیں گے اور ہم آپ کی اولاد کو بھی جاہل رکھیں گے اور اس کی اولاد کو بھی جاہل رکھیں گے. کمال. اس سارے ٹائم کے اندر حافظ سعد ریاض جو ہمارے لیے کام کرتا ہے, ہمارے بھائیوں جیسا ہے, اس کو سی ٹی ڈی نے اٹھا لیا بیکاز ہی از اے تھریٹ ٹو دی اسٹیٹ. اوور اسپینڈنگ, کرپشن, ایلیٹ کیپچر, دیز آر ناٹ تھریٹس ٹو دی اسٹیٹ. حافظ سعد. اور لطیفہ آپ کو بتاؤں, گھٹیا لطیفہ, اس بچے نے موبائل بھی دیے, لیپ ٹاپ بھی دیے, کمپلیٹلی کوآپریٹ کر رہا ہے ود ایویڈنس, اور ایک نئی پن ٹویٹ اس کے ٹویٹر پہ لگ گئی. پتہ نہیں کس نے کی ہے, I don't know who this is. ٹھیک ہے, تو ہمارے ملک میں سب سے گھٹیا ذات کون سی ہے؟ آئندہ کو کہنا کہ جناب میں بلوچی ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں یہ ہوں وہ, ان ذات. آپ کہیں نہیں سر, 2 ذاتیں ہیں, امیر و غریب, اور اگر آپ غریب ذات کے ہیں تو آپ اچھوت ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی فیڈریشن اور اس کے صوبے, اچھا بائی دا وے یہ اکیلے پنجاب میں نہیں ہے, سندھ میں بھی اس کی مثالیں ہیں, کے پی میں بھی اس کی مثالیں ہیں, بلوچستان میں بھی اس کی مثالیں ہیں کہ غریب اور امیر کا کیا ڈفرینس ہے. تو پاکستان کے اندر کچھ بھی کرنے کا, لیکن غریب نہیں رہنا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج وائٹ کالر کرائم اور کرائم ان جنرل اتنے عروج پہ ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سب سے بڑا جرم پاکستان میں کیا ہے؟ غریب رہنا. اور اس غربت سے نکلنے کے لیے سب جائز ہے. گندا ہے پر دھندا ہے, ہر چیز کرنی ہے آپ نے سے نکلنے کے لیے. اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے. آپ کا سننے کا شکریہ. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں, ہمارے سلمان صاحب ہیں, ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے, اور کچھ مجھے بھی ہے, کہ شاید سوشل ایشوز پہ, ملکی مسائل پہ, انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے, اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے, کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے ہیں, جو ریلز بنی, وہ بہت وائرل ہوئی, بہت پسند کی گئی. تو مجھ پر ایک دباؤ ہے, ایک خواہش ہے سب کی طرف سے, جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے, ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے, ان سنگ ہیروز کے بارے میں, ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں, جو ہماری تاریخ, ہماری وراثت, ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے.